شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پراکسل ٹیبلٹ کے بارے میں۔ پراکسل ٹیبلٹ مختلف MG کے اندر اویلیبل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پراکسل CR 12.5 اور CR 25 میں بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ پروکزیٹن ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک اینٹی ڈپریسنٹ دوا ہے جو ایسے مریض جو ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوں یا ان کی جو نرو امپلس ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو، ان کا دماغ بہت تیز چل رہا ہو، ان کو بار بار غصہ آ رہا ہو، ان مریضوں میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ دوا جب استعمال کروائی جاتی ہے تو یہ نرو کی جو اینڈنگ ہے اس کے اندر سیروٹونین کی جو سیکریشن ہے اس کو ری ایبزارب ہونے سے روک دیتا ہے۔ جب وہ ری ایبزارب ہونے سے رک جاتی ہے تو اس جگہ پہ سیروٹونین کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹر میں بھی اس کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے، نرو اینڈنگ میں بھی اس کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی سیروٹونین کی اماؤنٹ اس جگہ پہ بڑھ جاتی ہے تو وہ جو نرو کی کنڈکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، میانہ روی کا اختیار کر لیتی ہے اور بہت زیادہ جو ہائپر ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نارمل ہو جاتی ہے اور جو مریض ہے وہ کافی پرسکون محسوس کرتا ہے۔ یہ عمومی طور پر ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں، یا ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو جن کے ذہن کے اندر بہت سارے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہوں، یعنی کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا۔ یہ ایسے مریض جو بہت زیادہ وہم کا شکار ہوں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بار بار منہ دھوتے رہتے ہیں۔ ان مریضوں میں اس وہم کے خاتمے کے لیے بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ کچھ مریض معمولی سی بات پر بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو دماغ کو بھی کول اینڈ کام رکھنے کے لیے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے جو مختلف امراض، معدے کے امراض اور جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں، جب اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے تو تب وہ جو مرض ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جو مین کاز ہوتی ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ ایسے مریض جن کو ساتھ ڈائبٹک ہوتی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اگر اس دوا کا استعمال کروایا جائے تو ان کی ڈپریشن کم ہونے کی وجہ سے جو ان کی ڈائبٹیز ہے، جو شوگر لیول ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے، ایسے سائیکیٹرک پیشنٹس کو بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے جن کے اندر ہیلوسینیشن ہوتی ہے، بے شک وہ آڈیو ہو یا ویژول ہو، یعنی کہ ان کو کچھ مریض ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آواز آ رہی ہے، ہم سے کوئی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ مریض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو دیکھا، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو دیکھا، یا کسی بھی شخص کو دیکھا، یا کسی ایسی مخلوق الحواس کوئی ایسی بھی چیز کو دیکھا، ہم نے کسی جن کو دیکھا، چڑیل کو دیکھا، ایسی چیز کو دیکھا، تو یہ ان مریضوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ جیسے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے تو کافی حد تک ان مریضوں کو افاقہ مل جاتا ہے، ان کے جو آڈیو اور یہ جو ویژول ہیں یہ کافی حد تک پرسکون ہو جاتے ہیں اور ان کو اس دوا کا استعمال سے دوبارہ ایسی شکایت نہیں ہوتی۔ اس دوا کی مختلف اماؤنٹ استعمال کروائی جاتی ہے۔ یہ مریض کی عمر کے حساب سے، اس کی بیماری کے لیول کے حساب سے، یا اس کے جو جسمانی ویٹ ہے اس کے حساب سے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس دوا کا جو استعمال ہے دن میں ایک بار کروایا جاتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشن کے اندر اگر مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہو تو اس کنڈیشن کے اندر صبح اور شام بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دوا کے جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس پہ بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کافی حد تک ایک سیف دوا ہے، اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہاں، متلی سر چکرانا وہ کچھ مریضوں کو سٹارٹ کے کچھ دنوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن دوا کے استعمال کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ مریضوں کو اس کے استعمال سے تھوڑے سے چکر آتے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ضروری یہ ہے کہ اس دوا کے ساتھ جو دوسری دوائیں مریض استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی جائے، کیونکہ اس دوا کے استعمال کے ساتھ کچھ غنودگی ظاہر ہو سکتی ہے، اس دوا کے استعمال کے ساتھ تھوڑے سے چکر آ سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ دوسری سائیکیٹرک ادویات استعمال کروائی جا رہی ہیں یا ایسی ادویات استعمال کروائی جا رہی ہیں جس سے نیند آتی ہے، خواب آور یا نیند آور ادویات استعمال کی جاتی ہیں، تو ان دونوں کے جو نیند کی کیفیت یا غنودگی کی کیفیت ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ان کی جو ہے نا ڈوز ایڈجسٹمنٹ کر دیں۔ اگر ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوا لکھ کے دی ہے اور آپ اس کے علاوہ کوئی نیند والی ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے لیگزوٹانیل، ایلپ یا کوئی اور بھی دوا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ کو اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی ادویات جو دل کی دھڑکن کو کنٹرول رکھ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ ان دوا کا استعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کر دیں۔
اس کے مین دوسرے سائیڈ افیکٹس میں یہ ہے کہ بعض مریضوں کو چونکہ ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی، لیکن جیسے ہی اس دوا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی بھوک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسی کنڈیشن کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ مریض کا ویٹ بڑھ سکتا ہے، وزن بڑھ سکتا ہے۔ اس کے جو ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کے استعمال کے ساتھ ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، کچھ مریضوں کو اس سے الٹ ہوتا ہے، ان کی جو بھوک ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر ان کو ایپیٹائزر وغیرہ کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ ان کی جو بھوک ہے وہ مینٹین رہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کچھ اماؤنٹ دودھ کے اندر آپ کے بیبی کے اندر ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں، ان کو اس دوا کا استعمال اگر شروع کروانا ہو تو اس کو شروع اس پریگننسی میں نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسی خواتین جو پہلے اس دوا کا استعمال کر رہی ہیں اور بعد میں ان کی پریگننسی ہو گئی ہے تو اس میں اپنے سائیکیٹرسٹ اپنے گائنیکولوجسٹ کے مشورے سے اس دوا کی جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کی ڈوز کو کچھ حد تک کم کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سیف رہے، لیکن ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن جس میں اس دوا کا استعمال پریگننسی میں ہی کروانا مقصود ہو تو یہ کروانا نہیں چاہیے، بلکہ ویٹ کرنا چاہیے کہ تاکہ پریگننسی کے بعد اس دوا کا استعمال کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔